الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد ختم نبوة وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کائنات میں ہر طرف ہر سمت ہر سو طرح طرح کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اندھیروں کا، تاریکیوں کا، ظلمتوں کا راج اور دور دورہ تھا۔ کہیں کفر کا اندھیرا، کہیں شرک کا اندھیرا، کہیں بے حیائی، فحاشی، حرام کاری، حرام خوری کا اندھیرا، کہیں ظلم و جبر، ناانصافی اور انتہا پسندی کا اندھیرا، کہیں بے دینی، بد دینی اور الحاد کے اندھیرے، اور ان سب کی جڑ اور بنیاد جہالت کا اندھیرا تھا۔ یہ کائنات اندھیر نگری بن چکی تھی۔ اللہ نے اس اندھیر نگری میں اور اس گھٹا ٹوپ اندھیروں اور ظلمتوں میں اپنے فضل اور لطف و احسان سے اجالا اور روشنی کرنے کا فیصلہ فرمایا، تاکہ کائنات کے اندھیرے چھٹ جائیں، ختم ہو جائیں، ظلمتیں اپنا دامن سمیٹنے پہ مجبور ہو جائیں
اور ہر طرف روشنی، اجالا اور شمع روشن ہو جائے، اور اس کی کرنیں اور شعائیں وہ کائنات میں پھیلنی اور بڑھنی شروع ہو جائیں۔ تو اللہ نے اس کائنات کی اس اندھیر نگری کو ختم اور دور کرنے کے لیے دو روشنیوں کا انتظام کیا۔ کتنی روشنیاں؟ دو۔ ایک روشنی قرآن مقدس ہے، اور دوسری روشنی صاحب قرآن پیغمبر خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ دونوں چیزیں نور بن کر کے آئیں، اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر منیر ثابت ہوئے۔ قرآن جو علمی دنیا کا بادشاہ ہے، یہ واضح روشن اور نور بن کر کے آیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کر کے آئے۔ وہ دوسرا صوفیوں والا اور ان بدعتیوں والا نور نہ سمجھ لینا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، اس نور کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، یہ نور نور ہدایت ہے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے سراج منیر ہیں، اسی نور کے منیر ہیں۔ تو اللہ نے ان دو روشنیوں کے ذریعے، ان دو نوروں کے ذریعے اللہ نے اس کائنات کے اندھیرے اور ظلمت کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور وہ قرآن مقدس جو اس سے پہلے فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ چھپا ہوا تھا، ڈھکا ہوا تھا، پوشیدہ اور مخفی تھا، اللہ نے اس قرآن کو اتارنا شروع کر دیا، اس کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ یہ نازل ہوگا تو کائنات سے اندھیرا ختم ہوگا۔ جب تک قرآن مقدس کا نور نہیں آتا تب تک ظلمت اور اندھیرے کا راج ہے، اس کی حکمرانی ہے، اس کا دور دورہ ہے۔ یہ جہالت اور ظلمت اور تاریکی تب ختم ہوگی کہ قرآن کا نور نازل ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے اس کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر اس کو نازل کیا۔ نزلہ علی قلبک، ادھر سے قرآن آیا پیغمبر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر، اور آپ کی ساتھ ہی اسی کے بعثت عامہ ہوئی، تو اللہ نے کائنات کو باخبر کر دیا۔ اب ظلمتوں میں رہنے کا دور ختم ہے، اب تاریکی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یا ایھا الناس، خطاب عام کیا، پوری انسانیت کو متوجہ کیا۔ یا ایھا الناس، آئے کائنات کے لوگوں، آئے نسل انسانی، آئے بنی آدم، قد جاءکم برہان من ربکم، قد جاءکم برہان من ربکم۔ آئے کائنات کے لوگوں، ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، جہالت میں زندگی بسر کرنے والوں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ ظلمتیں اور تاریکیاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گی۔ اللہ کیوں؟ فرمایا روشنی کا انتظام اور فیصلہ کر دیا۔ کس چیز کا؟ روشنی کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس،
آئے کائنات کے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق پکی بات ہے آن پہنچی تمہارے پاس، برہان دلیل، برہان دلیل آن پہنچی، اور دلیل بھی برہان، بڑی واضح دلیل، بڑی معقول اور وزنی دلیل آن پہنچی۔ کہاں سے آئی؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی۔ یہ 30 پاروں کا قرآن، یہ خزینہ اور کائنات کا سب سے بڑا خزانہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل بن کر کے آیا۔ جہاں بھی، جس میدان میں بھی، جس بھی اہل باطل سے واسطہ پڑ جائے، تمہارے ہاتھ کا ہتھیار یہ سب سے بڑا برہان اور دلیل میں کائنات کے رب کا کلام قرآن مقدس ہے۔ آیا کس شان کے ساتھ؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اس کی 2 صفتوں کو ذکر کر کے فرمایا انزلنا، ہم نے اس کو اتارا، نسبت اپنی طرف جوڑی، یہ منزل من اللہ ہے، زمین پہ بنایا نہیں گیا، گھڑا نہیں گیا، افتراء نہیں کیا گیا، بناوٹی اور جعلی کلام نہیں ہے۔ انزلنا، یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اللہ کا کلام ہے جس کی صداقت اور عظمت پہ کوئی حرف اور شبہ نہیں۔ اللہ کس شان کے ساتھ آیا؟ فرمایا الیکم، تمہاری طرف آیا۔ یہ الیکم، کم ضمیر کا مرجع پیچھے الناس، شروع میں یا ایھا الناس، آئے کائنات کے لوگوں، یہ تم سب کی طرف یہ عالمی نصاب اور کتاب بن کر کے آئی، اور تم سب کے لیے ذریعہ ہدایت، تم سب کے لیے ذریعہ برہان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی شان یہ ہے انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ 2 صفتیں ذکر کی ہیں۔ نورن، یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ کیا معنی؟ نورن، خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہے۔ لفظ نور اس کے دونوں معنی ہیں، یہ لازم بھی ہے، کیا مطلب؟ خود روشن، متعدی، دوسروں کو بھی روشنی مہیا اور فراہم کرنے والا، اور مبینن، اس کا بھی لازم معنی بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ لازم معنی خود بخود واضح کلام، اور متعدی معنی مبینن، یہ آگے بھی واضح اور بیان کرنے والا، مبین بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نور کو نازل کیا جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی فراہم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کی عظمت اور حاکمیت کا اشارہ کر دیا۔ یہ خود بخود روشن، خود بخود نور، خود بخود منور ہے، یہ خود بھی روشن ہے، اور جو خود روشن ہو اسے کسی دوسری روشنی کی ضرورت، سمجھو تو یہ نورن خود بخود روشن ہے، اسے دیکھنے کے لیے کسی دوسری ٹارچ اور لائٹ اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورج روشن ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چراغ جلانا پڑے گا نا، کسی اور لائٹ کی ضرورت ہوگی نہیں۔ یہ قرآن مثل سورج کے ہے، یہ آفتاب آسمان ہے، آسمان دنیا کا سورج ہے، اور یہ آفتاب ہدایت ہے، ہدایت کی دنیا کا سورج قرآن ہے۔ جیسے یہ آسمان دنیا کے سورج کو دیکھنے کے لیے کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ خود بخود روشن ہے، اسی طرح قرآن آفتاب ہدایت ہے، اس کو بھی دیکھنے کے لیے کسی دوسری کتاب کی، لکھت کی، تحریر و تالیف و تصنیف کی روشنی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن خود بخود روشن ہے۔
اور دوسرا متعدی معنی خود بخود روشن ہو کر باقیوں کو بھی روشنی فراہم کرنے والا، باقیوں کو بھی نور مہیا کرنے والا، کہ کائنات کی کوئی کتاب بڑی یا چھوٹی اگر روشن ہے تو قرآن کی روشنی کے ذریعے ہے۔ روشنی سے مراد تائید و تصدیق، اس کی تائید و تصدیق کے ذریعے روشن ہے۔ اگر قرآن اسے روشنی مہیا نہ کرے، اس کی تصدیق اور تائید نہ کرے، تو وہ کتاب اپنے دامن میں، اپنے ذام میں روشن بن نہیں سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس نور کو نازل کیا، کیوں کیا؟ یہ کائنات کے اندھیرے دور کرنے تھے۔ اس قرآن مقدس کو ہم نے نازل کرنا شروع کیا، اور نازل کیا نزلہ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر، دل پر اس کو نازل کیا۔ اللہ کے محبوب کے جب دل پہ نازل ہوا، آپ کا سینہ مقدس روشن، منور، معطر، مطہر ہو گیا۔ پھر صرف سینے میں بند نہیں رہا، اللہ نے اس کو میرے آقا کی زبان سے جاری کر دیا۔ جب آپ نے اس کو بیان کرنا شروع کیا، اس کی تعلیمات کو واضح کرنا شروع کیا، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر یہی آپ کی دعوت کا نصاب ہے، یہی ہدایت کی کتاب اور ماخذ و مرکز ہے، اسی کو بیان کرتے جاؤ، کائنات کی ظلمت اور اندھیرے یہ دور ہوتے جائیں گے۔ آپ نے جب اس کو بیان کرنا شروع کیا، اسی کے ذریعے کائنات کو اللہ کی معرفت کا سبق دینا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ اللہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے پیغمبر اسی قرآن کے ذریعے داعیاً الی اللہ، لوگ بلائیں گے قبروں کی طرف، حجروں کی طرف، شجروں کی طرف بلائیں گے، گھوڑے تازیے تابوت اور دلدل کی طرف بلائیں گے، قبر مزار کی طرف بلائیں گے، غیر اللہ کے گن اور گیت گائیں گے۔ آپ کا وظیفہ اور دعوت کا رخ یہ ہے میرے پیغمبر کہ داعیاً الی اللہ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ داعی اللہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ آپ اللہ کی طرف بلائیں کائنات کو، اور کائنات میں غیر اللہ کی پوجا اور عبادت کرنے والوں، لات منات عزا ہبل کی پوجا کرنے والوں، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی پوجا کرنے والوں، حضرت عیسیٰ عزیر اور بی بی مریم کی پکار کرنے والوں، اللہ کے ماں سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں، کوئی لائق سر و پکار کے نہیں، کوئی لائق نظر و نیاز منت منوتی کے نہیں، اللہ کے سوا کوئی کائنات میں نبی ولی امام بزرگ زندہ ہو یا مردہ ہو، ما فوق الاسباب سننے والا بھی نہیں، جاننے دیکھنے والا بھی نہیں، کائنات کے کسی ذرے اور تنکے پر تصرف اور اختیار رکھنے والا بھی نہیں، داعیاً الی اللہ۔ ان سارے کمالات کا مالک اکیلا اللہ، اس لیے آپ لوگوں کو بلائیں داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج کا معنی چراغ، سراج کا معنی چراغ، اور چراغ ایسا منیرن جو نور بانٹنے والا، روشنی پھیلانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سورج کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی لفظ سراج ذکر کیا، آخری پارہ میں سورہ نبا میں فرمایا سراجا وہاجا، یہ آسمان دنیا کا سورج، سراجن یہ بھی چراغ یعنی روشن اور چمکدار ہے، پر اس کی چمک میں تلخی ہے، شوخی ہے، تپش ہے،
حدت اور حرارت ہے، وہاں جا نظر جما کے آدمی نہیں رکھ سکتا، اس میں شوخی اور تلخی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان دنیا کا سورج یہ سراج تو ہے پر وہاج ہے، وہاج ہے، آنکھوں کو شوخی مار کے تکلیف میں ڈالنے والا، وہاجن۔ اور جب آسمان دنیا کے چاند کا تذکرہ کیا تو فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ چاند کو ہم نے منیر بنایا، سورج کو ہم نے وہاج بنایا، سراجا وہاجا بنایا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کا جب تذکرہ آیا تو منیر کا لفظ چاند سے اٹھا کے ذکر کر دیا اور سراج کا لفظ سورج سے اٹھا کے ذکر کر دیا۔ سراج کا لفظ سراجم وہاجا، سورج کی مدح میں جو ذکر کیا میرے آقا کے لیے اس کو ذکر کر دیا، اور منیر کا لفظ جو چاند کی ضیاء پاشیوں پہ بولا میرے آقا کی عظمت کے لیے ذکر کر دیا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں سورج بھی بڑا روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، پر دونوں کی روشنی ناقص اور ادھوری ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ سورج کی روشنی دن کو ہے رات کو، چاند کی روشنی رات کو ہے دن کو نہیں، روشنی تو دونوں کی ہے، روشن تو دونوں ہیں، لیکن دونوں کی روشنی میرے آقا کے مقابل ناقص، نامکمل، ناتمام، ادھوری ہے۔ میرا پیغمبر سراج بھی ہے، منیر بھی ہے کہ میرے پیغمبر کی روشنی دن کو بھی روشن کرتی ہے، رات کو بھی روشن کرتی ہے، ظاہر کو بھی روشن کرتی ہے، انسان کے باطن اور دل کی کوٹھڑی کو بھی روشن اور منور کرتی ہے، کامل روشنی ہے۔ پھر میرے آقا نے وہ روشنی، وہ نور بانٹنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں قد جاءکم من اللہ، تحقیق آئی اللہ کی طرف سے، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف سے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور اس کے دو معنی ہیں یہاں، ایک معنی نور وکتاب مبین، یہ واو تفسیریہ بنائے تو معنی یہ ہوگا اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے نور آیا۔ یا اللہ کون سا نور؟ فرمایا وکتاب مبین، یعنی واضح کتاب قرآن مقدس آ گئی۔ تو اس معنی کے اعتبار سے نور وہی کتاب مبین قرآن پاک ہے۔ اور دوسرا معنی بعض مفسرین نے کیا، وہ واو کو واو تفسیریہ نہیں بناتے، وہ دونوں کو الگ الگ کر کے فرماتے ہیں یہ واو عاطفہ ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور۔ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد بولو کوئی حرج نہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، مانا بشرط ٹھیک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور دوسرا یہ واضح اور مبین کتاب آ گئی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ، یہ نور کیسا؟ ملا تو بتلاتا ہے یہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ فرمایا نہیں کائنات کے لوگوں، میرے نور میں سے نور کا مطلب میرے نور کا حصہ بنے گا، جز اور ٹکڑا بنے گا، جبکہ میری ذات تجزی سے، تقسیم سے، ٹکڑوں سے پاک ذات ہے۔ میری شان ہے لم یلد، پڑھو تو
वलम यूलद, ये यहूदियों के रद में फरमाया, ईसाइयों के रद में फरमाया, जो अपने अपने पैगंबरों को अल्लाह की जुज़े बना रहे थे। यहूदी कहते हैं क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा यानी अल्लाह की जुज़ है। ईसाई कहते हैं क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, हजरत ईसा अल्लाह का बेटा यानी अल्लाह की जुज़ है। उनके रद में फरमाया नहीं कायनात के लोगों, मैं अल्लाह करीम तजज़ी से, तकसीम से, जुज़ों से पाक हूँ। लम यलिद वलम यूलद, मैं भी किसी की जुज़ नहीं, कोई मेरी भी जुज़ नहीं बन सकता। इसलिए नूरुम मिन नूरिल्लाह कहे, अल्लाह के नूर की जुज़ और टुकड़ा मेरे आका को बावर कराए। अल्लाह का कुरान रद्द करता है। ये वो कुफ्र है जो यहूदियों ने किया, ईसाइयों ने किया और इस उम्मत के बाज नादानों ने किया। अल्लाह ने इन पे मजीद रद्द करते हुए फरमाया सूरह हामीम ज़ुखरुफ के अंदर फरमाया वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अन, वजअलू लहू मिन इबादिही, असनाम औसान बुतां दी गल नहीं, मिन इबादिही। अल्लाह फरमाते उन मुशरकों ने, यहूदियों और ईसाइयों ने, अल्लाह फरमाते हैं मेरे पाक बाज बंदों को जुज़अन, मैं अल्लाह की जुज़े बना दी। किसी को मेरा बेटा बनाया, किसी फरिश्ते को मेरी बेटी बावर कराया और मेरे आखिरी पैगंबर को मेरे नूर का टुकड़ा और जुज़ बावर कराया। अल्लाह ये करने वाले जुर्म कौन हैं? फरमाया इन्नल इंसाना लकफूरुम मुबीन। ये कुरानी मनसूस फतवा है, किसी मौलवी मुफ्ती का नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के अंदर खा यहूदी हो या ईसाई हो, इस उम्मत का हो या पहली उम्मतों में से कोई हो, जो भी इंसान मैं अल्लाह का किसी नेक हस्ती को शरीक बनाए, मेरी जुज़े बनाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरी कुदरत की निगाह में लकफूरुन, वो कौन होगा? मुबालगा दसी गए, छोटा मोटा काफिर नहीं, चंगा तकड़ा काफिर। लकफूरुन, बड़ा बड़ा काफिर, बड़ा तकड़ा काफिर, जिसके कुफ्र में कोई शक व शुबा हो सकता नहीं, और फिर वो है भी कहीं छुपा ढका हुआ नहीं। लकफूरुम मुबीन, बड़ा वाज़े कुलम कुला और बड़े दर्जे का काफिर। कौन? जो अल्लाह की जुज़े बनाए। अल्लाह की जुज़ों का मतलब अल्लाह की नेकोकार हस्तियों को अल्लाह की ज़ात व सिफात में शरीक ठहराए। यही शिर्क करने वाला अल्लाह की कायनात में सबसे बड़ा कुफ्र कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ये कैसा नूर है? फिर अल्लाह फरमाते हैं यहदी बिहिल्लाह, ये साथ ही अगला जुमला है, यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम। अल्लाह फरमाते हैं कुरान भी नूर है, मेरा पैगंबर नूर भी है, सिराजे मुनीर भी है, पर जो तुम समझ बैठे हो वो नूर नहीं। ये यहदी बिहिल्लाह नूरे हिदायत है। इसकी दावत को मानोगे, मिशन काज और प्रोग्राम को मानोगे, इसके पैगाम को कबूल करोगे, इसकी इत्तिबा और इताअत को इख्तियार करोगे, अल्लाह ईमान और हिदायत की दौलत अता कर देगा। ये नूरे हिदायत है। फिर अल्लाह ने कायनात के अंधेरों को दूर करने का फैसला किया इन्हीं दो चीजों के जरिए। उधर कुरान का नूर आया, इधर मेरा पैगंबर सिराजे मुनीर बन के आया। आपने उस रब के नूर को बांटना, तकसीम करना शुरू कर दिया। अंधेरे
جھڑنے شروع ہو گئے، اندھیرے چھٹنے شروع ہو گئے، اندھیرے اپنا دامن سمیٹنے پر مجبور ہونے لگے کہ قرآن کی روشنی پھیل رہی ہے، قرآن کا نور جگہ پکڑ رہا ہے، قرآن کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کی پہلے کی حالت کو بھی دیکھو، پھر قرآن کے نور کا انقلاب بھی دیکھو، میرے پیغمبر کی تربیت کا انقلابی انداز بھی دیکھو۔ اس کے پہلے اللہ فرماتے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن ضلال مبین اور ضلال بعید کفر کے لیے اصطلاح ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کانوا من قبل، اس قرآن اور صاحب قرآن کے نور سے پہلے یہ ساری کائنات کے انسان کس حالت میں تھے؟ ضلال مبین، کھلم کھلی گمراہی میں یعنی کفر میں تھے، ضلالت اندھیرے اور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ادھر سے قرآن روشنی بن کر کے آیا، میرا پیغمبر اس کو بانٹنے والا ادھر سے مبعوث ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ نورانیت اور قرآن کی روشنی ان کے دلوں میں آئی، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن اعلان کرنے لگا اولئک ہم المؤمنون حقا۔ یہ وہی ہے جو کل تک ضلال مبین میں تھے، اندھیرے اور ظلمت اور تاریکیوں میں کھڑے تھے، آج قرآن کے نور اور روشنی سے اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم المؤمنون حقا۔ ادھر ضلال مبین کامل گمراہی، ادھر اولئک ہم المؤمنون حقا، ادھر کامل ایمان اور ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، اس میں اشارہ ہے، اولئک یہی ہیں، اولئک یہی ہیں کون؟ یہ میرے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کے سفر حضر کے ساتھی، آپ پر ایمان لے آنے والے، اولئک یہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، جانثار اور وفادار۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا المؤمنون، مومنون پہ الف لام کو داخل کیا کمال کے لیے، معنی مفسرین کرتے ہیں المؤمنون اے الکاملون فی الایمان۔ المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں اگر کامل ایمان والے، مکمل اور اکمل ایمان والے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ المؤمنون، ان کا ایمان کامل، یہ مومن کامل۔ اللہ بس فرمایا نہیں حقاً، حقاً بات تو پوری ہو گئی تھی، یہ کامل مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حقاً، یہ تاکید کے لیے ذکر کر دیا۔ کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں عالم الغیب ہوں، مجھے معلوم تھا آج تو کوئی نہیں، پر اگلے زمانے میں، بعد کے اندر مستقبل میں لوگ آئیں گے جو ان کامل ایمان والوں کے ایمان میں بھی شک کریں گے، ان کے ایمان کا انکار کریں گے۔ میں نے تاکیداً ان کے آنے سے پہلے، انکار کرنے سے پہلے، تبرہ کرنے سے پہلے تاکیداً فرما دیا المؤمنون حقاً۔ اے کائنات کے لوگوں، تبرعی کے تبرے پہ اعتبار نہ کرنا، دشمن کی عداوت پہ پرواہ نہ کرنا، میں رب کا فیصلہ آج سے سن لو، المؤمنون حقا، اپنے آپ کو مومن کہلانا انہی صحابہ کا حق بنتا ہے۔ یہ ایمان کا معیار بھی ہے، سنو تو، ایمان کا معیار بھی ہے۔
اہل ایمان کا معیار بھی ہے کہ اگر یہ ایماندار نہیں پھر کائنات میں کوئی بھی ایماندار بن نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا انقلاب تھا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور دوسرا جملہ ذکر کیا، اس قرآن والے نور سے پہلے، پیغمبر کریم کے سراج منیر بننے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ کنتم علی شفا حفرت من النار، یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، صرف آڑ رکاوٹ اور دیر تھی، موت کی دیر اور رکاوٹ تھی۔ اگر اسی حالت میں موت آ جاتی قرآن کے نور سے پہلے، پیغمبر کے سراج منیر کی تربیت میں آنے سے پہلے، تو موت آتے ہی سیدھے جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب قرآن کا نور آیا، اس نور کا پیغمبر منیر بن کے آیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ سبحان اللہ، کاش عربی سے واقفیت ہوتی تو اس فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا میں بڑا لطف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، گرنے کی موت کی دیر باقی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن آیا، پیغمبر خیر الانعام آیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے پیغمبر نے قرآن کی روشنی کے ذریعے انہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے واپس کیا۔ قرآن کا نور ان میں اللہ کے پیغمبر نے ان کے سینوں میں اتارا اور بیان کر دیا۔ جب سینوں میں آیا یہ اتنے روشن اور منور ہو گئے، وہی کائنات کا رب اعلان کرنے لگا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اعد لہم اعد، میرے پیغمبر جنت میں جانے والے جنتی تو بے شمار ہوں گے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، بزرگان دین، اولیاء امت، بعد کے موحدین، اہل ایمان جنت میں جانے کو تو کئی جائیں گے، لیکن بنیاد کی بات یہ ہے کہ اعد لہم، جنت میں اللہ نے بنائی، سجائی، بسائی ہے تو وہ صرف تیرے یاروں کے لیے بنائی ہے۔ جانا اور ہے، کسی کے لیے بنانا اور ہے نا۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہیں یہ انقلاب آیا تو انقلابی کلام قرآن کے ذریعے آیا، یہ انقلاب آیا عالمی پیغمبر کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت سے آیا کہ ان کو جہنم کے کنارے سے ہٹا کر جنت کا مالک اور وارث بنا دکھایا۔ یہی وہ لوگ تھے جن پہ اللہ کا غضب تھا، یہی وہ لوگ تھے جو تاریکی جہالت اور ظلمتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن آیا، پیغمبر خیر الانعام اس قرآن کا منیر بن کر کے آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ میں اعلان کرنے لگا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جن پہ غضب تھا ان پہ میری رضا کے فیصلے، جن پہ ظلمت جہالت کا ٹھپا لگا ہوا تھا، اب ان کے لیے اللہ کی رضا کی سندیں، سرٹیفکیٹ اور بشارتیں آنے لگی، اور انداز بھی قرآن نے کیسا رکھا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، وعدہ نہیں دیا کہ راضی ہو جاؤں گا، دیکھیں گے، نہیں، راضی ہو گیا، ہو چکا۔ ماضی کا صیغہ ذکر کیا، فعل مضارع نہیں ذکر کیا، اور یہیں پہ بس نہیں، اس ماضی پہ لام اور قد کو داخل کیا۔ لقد رضی اللہ، اے واللہ لقد رضی اللہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عظمت، جلال و جبروت کی قسم، میں حلفاً قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کریم ان اہل ایمان پہ راضی ہو چکا ہوں، ان اہل ایمان صحابہ پہ راضی ہو چکا ہوں۔ اے جن پہ اللہ راضی ہو چکا ہو،
بنگی راضی رہے یا ناراض کوئی فرق، چاند پہ تھوکے تو چاند کا کچھ بگاڑ سکتا، سورج پہ گند ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا نہیں، اپنا مزید منہ سیاہ کرے گا، باطن کو مزید غلاظت سے بھرے گا۔ جن پہ اللہ نے لا ریب کلام میں فیصلہ کر دیا، رضی اللہ، میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان پہ میں اللہ کیا ہو گیا، راضی ہو چکا ہوں۔ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ قسم ایسے تو نہیں اٹھائی جاتی، قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کو مؤکد، پختہ اور پکا کرنا مقصد ہوتا ہے، تاکہ میری بات کا کوئی انکار نہ کرے۔ جب بات کا انکار ہونے کا اندیشہ ہو تب قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے تب تو کوئی منکر نہ تھا، پر بعد میں آنے والے تھے، بعد میں آنے والے تھے۔ میں اللہ نے قبل از وقت صحابہ کی عظمتوں پر، ان کے لیے اپنی رضا کے فیصلوں پر قسم اٹھا کر کائنات کو سبق دے دیا۔ کسی بھنگی کی بک بک سے متاثر نہ ہو جانا۔ میں رب کائنات کا جو من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، سچوں کا سچا رب، وہ کائنات کا رب ہو کر کے قسم اٹھا کے کہتا ہے میرے پیغمبر تیرے یاروں پہ میں رب راضی ہو چکا ہوں۔ اور وہ ہیں بھی کیسے؟ المؤمنین، یہاں پھر جمع پہ الف لام آیا، المؤمنین الکاملون فی الایمان اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وقت نہیں رہا، عرض میں نے یہ کیا ہے، آپ کی بعثت عامہ سے قبل کائنات اندھیرے سے اندھیر نگری بن چکی تھی۔ لائٹیں ظاہری، سورج، چاند، ستاروں کی روشنی کے باوجود یہ کائنات اندھیرے کی دلدل میں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات، خرافات، بے حیائی، فحاشی، حرام کاری، ظلم و جبر کی تاریکیوں میں یہ کائنات ڈوب چکی تھی۔ اللہ نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کا انتظام کیا۔ ادھر قرآن کو انزلنا الیکم نورا مبینا، اس شان کے ساتھ نازل کیا، اور ادھر میرے پیغمبر کو سراج منیر بنا کر کے نازل کیا۔ یہ روشنی کامل تمام جب کائنات میں پہنچی، اب اللہ فرماتے ہیں ظاہر تو روشن ہوا ہی صحیح، لوگوں کے دلوں کی اور اندر اور باطن کی دنیا بھی روشن ہو گئی، اس کو بھی منور کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ کے محبوب سے جنہوں نے اس روشنی کو قبول کیا، قرآن ان کی مدح، عظمت اور تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کریم نے نکتہ سمجھا دیا، آج بھی اگر جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا چاہتے ہو، اس کا ذریعہ صرف قرآن مقدس کی روشنی ہے، اس کی اشاعت و ترویج، اس کا درس و تدریس، تعلیم و تربیت، یہ آ کر کے ہمارے معاشرے کو کفر سے پاک کرے گا، شرک سے پاک کرے گا، بدعت سے پاک کرے گا، ناانصافی اور ظلم سے قرآن کی روشنی پاک کرے گی، اور اندر کے ایمان کو بھی قرآن آ کے جلا بخشے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں درست عمل کی توفیق عطا فرمائے۔